السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حیا اور شکیلہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کی آنکھوں سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ گاؤں کے نزدیک ہو رہی تھی ویسے ویسے علی کے اندر موجود خوف میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کسی طرح سے چودھری اسلم کے گھر والوں میں سے کسی نے بھی حیا کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا لیا تو پھر بات بڑھ سکتی ہے، اور معاملے کی تحقیقات ہونے پر اگر چودھری اسلم تک بات پہنچ گئی اور ساتھ ہی علی کا نام بھی پہنچ گیا تو علی کا زندہ بچنا محال تھا۔ چودھری اسلم یقیناً اسے زندہ گاڑ دیتا یا پھر اس کو اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ اسے تو چودھری اسلم کے کتوں کو دیکھ کر ویسے بھی خوف آتا تھا۔ اگر انہی کتوں کے آگے علی کو ڈال دیا جائے تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ ایسی سچویشن میں اس کا ہارٹ تو خوف سے ہی فیل ہو جائے گا۔ علی اس دن اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس کے بعد اس کے لیے گاؤں میں رکنا محال ہو گیا۔ وہ ہر لمحہ خوف کا شکار رہنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ گاؤں میں مزید کچھ دن بھی رکا رہا تو جلد ہی چودھری اسلم اسے آ کر پکڑ لے گا یا اس کے کرندے اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ علی اسی شام اپنے ایک ماموں کے پاس شہر چلا گیا۔ حیا اس دن کے بعد کتنے ہی دن تک گھر سے نکل نہ سکی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سانپ والا بہانہ گھڑ کے جان چھڑا لی تھی۔ اس سے ان دونوں سے سوال جواب تو نہ ہوئے، لیکن حیا کے اکیلے کھیتوں پر جانے پر پابندی لگ گئی، کیونکہ بات چودھری اسلم تک پہنچ چکی تھی، اور یہ پابندی بھی چودھری اسلم نے خود لگائی تھی۔ آئندہ اگر حیا نے کھیتوں پر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ چودھری اسلم کی حویلی کا ایک مسلح ملازم بھی جاتا۔ گو کہ حیا اپنے باپ کے مسلط کردہ ملازم کے ساتھ جانے کا سن کر سخت ناخوش تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جان چھوٹنے پر دونوں نے سکھ کا سانس بھی لیا تھا۔ شکیلہ نے اس دن تو حیا سے کچھ نہ کہا، لیکن جب کچھ دن گزر گئے اور حیا کی طبیعت قدرے بہتر نظر آنے لگی تو شکیلہ نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اسے اس دن کا انتظار تھا جب وہ حیا کو اکیلے پا لیتی۔ آخر ایک دن اسے حیا سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ اس نے حیا سے اسی دن والے موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ حیا گڑبڑا گئی، وہ اسے ٹالنے لگی، لیکن شکیلہ بھی آج سوچ کے آئی تھی کہ اپنی بات کیے بغیر اور حیا سے تسلیم کروائے بغیر وہ حیا کی جان نہیں چھوڑے گی۔ جب حیا نے دیکھا کہ شکیلہ کسی طور بھی اپنے سوال جواب سے ہٹنے پر مان ہی نہیں رہی ہے تو وہ سوال جواب پر مان گئی، لیکن شکیلہ کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے اس کے سوالوں کے ادھورے اور تشنہ جواب دے رہی تھی۔ جب شکیلہ نے اس سے یہ سوال کیا، سچ بتانا حیا، اس دن تم سے چلا کیوں نہیں جا رہا تھا؟ جاتے ہوئے تو تم ٹھیک ٹھاک تھی، واپسی پر تمہیں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیا اس دن علی نے اور تم نے کچھ ایسا ویسا کیا تھا؟ تو جواب میں حیا گڑبڑا گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے وہ صاف مکر گئی۔ جب شکیلہ نے دیکھا کہ اس کی سہیلی اس سے سفید جھوٹ بول رہی ہے تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جیسے دھماکہ کر ڈالا۔ اس نے حیا کو بتا دیا کہ اس نے حیا کو اس دن علی کے ساتھ اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی بات سن کر حیا بت بن کر رہ گئی۔ پہلے تو وہ شکیلہ کی طرف دیکھ ہی نہ پائی، اور جب شکیلہ نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا تو حیا کی جھکی ہوئی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو گرے اور حیا سیدھی اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ شکیلہ نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے تھپکیاں دینے لگی۔ اسے اپنی سہیلی کی بے بسی پر ترس آنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حیا کردار کی اتنی کچی نہیں تھی کہ کسی بھی لڑکے کی ایک فرمائش پر فوراً اس کے سامنے بچھنے پر رضامند ہو جائے۔ وہ تو بس علی کے معاملے میں اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ بہت آسانی سے علی کی ہوس کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ تو علی سے سچ مچ میں اندھی محبت کرتی تھی، اتنی اندھی کہ علی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنی عزت تک گنوا بیٹھی تھی۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ محبت صرف دو جسموں کے ملن کا نام نہیں ہے۔ محبت تو ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو اس قسم کی غلیظ سوچ سے بہت اونچا اور مقدس ہوتا ہے۔ سچی محبت کرنے والے کبھی بھی اپنے محبوب کے جسم کو اپنی منزل نہیں سمجھتے۔ وہ تو اپنے محبوب کی روح سے اور اس سے وابستہ ہر ایک شے تک سے عشق کرتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے اپنے محبوب کی گلی سے گزرنے والا کتا بھی آ جائے تو وہ اس کے قدم چومنے سے بھی گریز نہیں کرتے، کہ انہیں تو اس مٹی سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو ان کے محبوب کی گلی میں موجود ہوتی ہے،
اور محبت انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ حیا بھی اندھی ہوئی تھی، لیکن اس اندھے پن میں وہ غلط رخ پہ نکل گئی تھی۔ وہ علی کی چاہت میں یہ بھول بیٹھی تھی کہ علی کی اس کے جسم کو پانے کی ضد محبت نہیں تھی، بلکہ اس کی ہوس تھی، وہ گندی ہوس جس نے حیا کو عمر بھر کے لیے داغدار کر دیا تھا۔ اور اب اتنے دن گزر جانے کے بعد جب شکیلہ نے وہی ذکر چھیڑا تھا تو حیا کی آنکھوں کے سامنے وہی مناظر تازہ ہو گئے، جب علی کی پیش قدمی پر وہ اتنے دنوں سے مسلسل انکاری ہونے کے باوجود اس دن بالآخر ہار گئی، اور اس ہار کے نتیجے میں وہ اپنی جوانی لٹا بیٹھی تھی۔ آج وہ احساس تازہ ہو گیا تھا، اور اسی احساس نے حیا کے اندر کے بند توڑ دیے تھے۔ شکیلہ کے سامنے اس نے خوب رو رو کر اپنے اندر جمع ہونے والے آنسوؤں کو آنکھوں کے راستے نکال باہر کیا تھا۔ جب وہ رو رو کر کچھ ہلکی ہو گئی تو شکیلہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ اور آنکھیں صاف کیں۔ شکیلہ اس کو ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ حیا بولی، شکیلہ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میں اس دن علی کو روک نہیں پائی۔ وہ ہمیشہ ہی بڑھنا چاہتا تھا، آخری حدوں کو چھونا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اسے کسی نہ کسی طرح روک لیا۔ اس دن بھی میں اسے روکنا چاہتی تھی شکیلہ، اور میرا یقین کرو کہ میں روک ہی رہی تھی، لیکن وہ ناراض ہو کر کھڑا ہو گیا تھا شکیلہ۔ اس کے بعد حیا نے چند سانحے توقف کیا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شکیلہ میں علی کے معاملے میں بھوک، پیاس، سختیاں، پریشانیاں، ماں باپ کی مار سب کچھ سہ سکتی ہوں، لیکن شکیلہ میں اس کی ناراضگی کبھی نہیں سہ سکتی، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سہ سکتی۔ ہاں شکیلہ، میں اس کی ناراضگی نہیں سہ سکتی۔ ناول کا اگلا پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔